السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس سے پہلے امام کو کیسا ہونا چاہیے اس کا بیان جاری تھا، اور آخر میں کچھ باتیں باقی رہ گئی تھیں، وہ اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں۔ آگے جو ہے وہ قضا نمازوں کا بیان جو بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو جاننا، اس کے مسائل معلوم کرنا، کیونکہ قضا نماز کے مسائل پیش آتے رہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی نماز قضا ہو جاتی جبکہ ہونی نہیں چاہیے۔ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ اس کی شرط ہے۔ وقت جو ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے، اور شرط کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو یہ وقت کے اندر ہی وقت مقرر ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ نماز کو اس وقت میں ادا کیا جائے، وقت گزار کر نہ پڑھی جائے۔ وقت کو گزار کر پڑھنا، اس صورت میں نماز قضا ہو جاتی ہے، اور بعد میں اگرچہ آپ ادا کر لیں تو فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن جو فضیلت وقت میں پڑھنے کی ہے وہ فضیلت حاصل نہیں ہو پائے گی، اور وقت گزار دینے کا جو گناہ ہے وہ اب بھی باقی رہے گا، وہ اب بھی باقی رہے گا۔ تو اس لیے اس کے مسائل بھی جانیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ سب سے پہلا یہ سوال وہی ہے کہ جان بوجھ کر اگر کوئی نماز کو قضا کر دیتا ہے، وقت گزار کر پڑھتا ہے، وقت میں نہیں پڑھتا، تو اس کے لیے کیا وعید ہے، اور اس کے لیے حدیث شریف کے اندر یا قرآن پاک کے اندر اس کی کیا برائی بیان کی گئی ہے۔ تو قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ اس سے مراد وہ ہیں جو نماز کا وقت گزار کر نماز پڑھیں، یعنی نماز اس کے وقت میں نہ پڑھیں، نماز کا وقت نکل جائے، نماز کو مؤخر کرتے رہیں، اور جب وقت نکل جائے تو پھر بعد میں پڑھیں۔ تو یہ تو دیکھیے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے جو نماز کو وقت پہ نہیں پڑھتے ہیں، یعنی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت پر نہیں پڑھتے، تاخیر کر کے قضا کر کے پڑھتے ہیں، لیکن بہرحال پڑھ لیتے ہیں۔ تو ان کا یہ عذاب بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، یعنی جہنم کی وادی ہے، یا خرابی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم کا عذاب ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز کو وقت پر نہیں پڑھتے، نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ تو اب سوچیں کہ جو نماز کو وقت پر نہیں پڑھتا اس کا یہ عذاب ہے، اور اس کو جہنم کی اس مخصوص وادی کے اندر ڈالا جائے گا، یا یہ کہ اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، خرابی ہے۔ تو سوچیں کہ جو نماز بالکل پڑھتا ہی نہیں اس کا کتنا سخت عذاب ہوگا۔ جو نماز قضا کر دیتا ہے اس کا یہ عذاب ہے، جو نماز بالکل نہیں پڑھتا ہے اس کو تو جہنم میں کتنا سخت عذاب دیا جائے گا۔ آگے سوال ہے کہ کیا قضا نماز کے لیے کوئی وقت معین ہے، اور کب قضا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ قضا نماز کے لیے کوئی وقت معین نہیں، کوئی وقت فکس نہیں، مقرر نہیں۔ عمر میں جب بھی پڑھے گا بری الذمہ ہو جائے گا، کیونکہ جو اصل وقت تھا وہ تو گزر ہی گیا۔ اب وہ بعد میں چاہے جتنی جلدی پڑھے یا بعد میں پڑھے، وہ یا لیٹ کرے، تاخیر کرے، تو بہرحال وہ قضا تو قضا ہی رہے گی، جو وقت گزرنے کے بعد، جو وقت گزارنے کے بعد جو نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی وہ اپنے ذمے سے یہ فریضہ اتار لے، کیونکہ خدا نہ خواستہ نمازیں باقی رہ گئی ذمے میں اور انتقال ہو گیا، کیونکہ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے، اور نمازیں ادا کرنے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تو یہ ساری نمازیں ذمے میں باقی رہ جائیں گی، ان کی وجہ سے جہنم میں عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی پڑھ لینا چاہیے، لیکن زندگی میں جب بھی پڑھے گا بری وہ ذمہ ہو جائے گا، یعنی ذمے سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ مگر کچھ اوقات ایسے ہیں جب قضا نماز نہیں پڑھنی چاہیے، وہ مکروہ اوقات، جو 3 وقت بیان کیے گئے ہیں مکروہ، ان مکروہ اوقات میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وہی کہتے ہیں مگر طلوع و غروب اور زوال کے وقت، کہ ان تینوں وقتوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ ان تینوں وقتوں میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، نفل نماز ہو یا سنت ہو یا فرض ہو یا قضا ہو، کوئی بھی نماز ان مکروہ اوقات میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ طلوع آفتاب، وہ ان کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، طلوع آفتاب کے بعد تقریباً 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے،
اور غروب آفتاب سے پہلے تقریباً 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اور زوال کے وقت یہ ٹائم جو بالکل سورج بیچ میں آ کر رک جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے، جتنی دیر کے لیے وہ رکتا ہے، کبھی وہ 25 منٹ کا وقت ہو سکتا ہے، کبھی 35، کبھی اس سے زیادہ کا بھی وہ وقت ہو سکتا ہے، تو جتنی دیر تک وہ یہاں پر ٹھہرا رہتا ہے جب تک ڈھل نہیں جاتا، یہ وقت زوال کا وقت کہلاتا ہے، اور اس وقت یہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ آگے سوال ہے کہ وہ کون سی نماز ہے جسے لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے، کیونکہ قضا نماز کا بیان چل رہا ہے تو ظاہر سی بات مراد وہی نماز ہے، یعنی قضا نماز کو لوگوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ جواب دیتے ہیں کہ قضا نمازوں کا لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کا ترک کرنا گناہ ہے، اور گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے، یعنی نماز کو وقت پر نہیں پڑھا اور نماز کو مؤخر کر کے قضا کر کے پڑھ رہا ہے، تو یہ تو ایک گناہ ہوا، اور گناہ کو ظاہر کرنا یہ دوسرا گناہ ہوگا، لوگوں کے سامنے اس انداز میں پڑھ رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو گناہ ہوگا، کیونکہ یہ گناہ کو ظاہر کرنا پایا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو یہ مسئلہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ وطر کی نماز اگر قضا ہو چکی ہو اور اس کو لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہے، تو وطر کی جو تیسری رکعت کے اندر جو دعائے قنوت کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور اس وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اس کو ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، کیونکہ اگر ہاتھ اٹھائے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ چونکہ یہ تو وطر کی نماز کا بھی وقت تو نہیں ہے، کیونکہ دوسرے وقت میں پڑھ رہا ہو، ایسی صورت میں لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ وطر کی قضا کر رہا ہے، تو یہ گناہ کو ظاہر کرنا ہوگا۔ اور یہ صرف اس میں نہیں ہے، صرف یہ قضا نماز پڑھنے میں ظاہر کرنا، بلکہ دوسرے گناہوں کا بھی یہی معاملہ کہ گناہ کرنا یہ ایک گناہ ہے، اور پھر گناہ کو ظاہر کرنا دوسرا گناہ۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا گناہ کرتے ہیں پھر ڈینگے مارتے ہیں، اور اس گناہ کو فخریہ طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرتے ہیں کہ میں نے تو ایسا کر دیا، میں نے تو ویسا کر دیا، میں نے تو اس کو 2 تھپڑ مار دیے، میں نے تو اس کی غیبت کی، میں نے تو اس کی برائی بیان کی، میں نے تو اس کے منہ پہ اس کو جو ہے کہ اس کی برائی کر کے آ گیا۔ یہ اس طرح جو ہے ڈینگے مارتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، یعنی گناہ کیا پھر گناہ کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے فخریہ طور پر ظاہر کرتے ہیں، تو یہ دوسرا گناہ ہو جاتا ہے۔ پھر فخر و تکبر وہ تو روحانی بیماریاں ہیں ہی ہیں، وہ تو اور زیادہ خطرناک ہے، ظاہری بیماریوں سے زیادہ خطرناک روحانی بیماریاں ہوتی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گناہ کرنا تو گناہ ہے، گناہ کو ظاہر کرنا یہ دوسرا گناہ ہے۔ آگے سوال ہے کہ قضا نمازوں میں تاخیر کرنے کا گناہ کیسے معاف ہوگا؟ جواب دیتے ہیں کہ قضا نمازوں میں تاخیر کرنے کا گناہ توبہ یہ حج مقبول سے معاف ہو جائے گا، اور جو نماز چھوٹ گئی ہے اس کی قضا ضروری ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ نماز چھوٹ گئی اب توبہ کرتا رہے کہ میری یہ نماز چھوٹ گئی، پروردگار معاف فرما دے معاف فرما دے، اور وہ قضا نماز ادا ہی نہیں کر رہا ہے۔ تو پہلے تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے، جو نماز چھوٹی ہے اس کو پڑھنا ضروری ہے، اس کو پڑھا ہی نہیں اور توبہ کرتے جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو 1000 مرتبہ توبہ کرتے رہے کوئی فائدہ نہیں۔ تو پہلے جو نماز چھوٹی ہے اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کو پڑھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ جو تاخیر ہوئی میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور اس سے معافی مانگتا ہوں، تو سچے دل سے اگر توبہ کرے گا تو یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ یا اگر حج مقبول کی وجہ سے گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حج مقبول ہوا کہ نہیں ہوا یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل پائے گا۔ حج مقبول ہو تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تبھی پتہ چل پائے گا کہ ہم نے جو حج کیا وہ مقبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ حج مقبول کے ذریعے گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں، یا سچی توبہ کے ذریعے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو سچی توبہ میں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے، آدمی خود اپنی کیفیت پہ غور کرے کہ جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ دل سے توبہ کر رہا ہے یا ویسے ہی توبہ کر رہا ہے، دل میں گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں، آگے پھر سے گناہ کرنے کا ارادہ ہے، اور دل کا معاملہ جو ہے وہ متزلزل ہے، مذبذب ہے، تو ایسی صورت میں وہ توبہ سچی توبہ نہیں مانی جائے گی، اور اس کی بنیاد پر یہ یقین نہیں کیا جا سکتا یا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ گناہ معاف ہو چکا ہے۔ تو سچی توبہ ضروری ہے۔ آگے سوال یہ ہے کہ کس اندیشے کی وجہ سے نماز قضا کرنا جائز ہے؟ اب سوچیں، یہاں ابھی آپ نے سنا کہ نماز کو قضا کرنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ، وقت گزار کر نماز کو پڑھنا یہ گناہ ہے، لیکن اب کہنا ہے کہ کس اندیشے کی وجہ سے نماز قضا کرنا جائز ہے، اس کی اجازت ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ مسافر کو چور اور ڈاکوؤں کا صحیح اندیشہ ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ اگر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو چور آ کر لوٹ کر لے جائیں گے، یا ڈاکو آ جائیں گے اور ڈاکو سارا مال لوٹ کر لے جائیں گے، یا یہ کہ اس کو قتل بھی کر سکتے۔ ڈاکو کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جو ان سے مزاحمت کرتا ہے، جو ان سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے، ان کو یہ لوگ قتل کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور کبھی تو کچھ ابھی اس زمانے میں دیکھیں تو یہ معاملات پیش آ رہے ہیں کہ لوٹ لیا جاتا ہے، پھر ثبوت مٹانے کے لیے اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور تاکہ یہ زندہ ہی نہ رہے گواہی دینے کے لیے، تو یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے اگر اس طرح کا کوئی موقع ہو، مسافر ہیں سفر کی حالت میں، اور چور اور ڈاکوؤں کا صحیح اندیشہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو چور آ جائیں گے یا ڈاکو آ جائیں گے، یوں ہی دائی کو نماز پڑھنے کی وجہ سے بچے کے مر جانے کا اندیشہ ہے۔ دائی سمجھ رہے ہیں، جو جس کو
جنائی بھی کہا جاتا ہے، جو بچے جنانے کا کام کرتی ہے، یعنی اس وقت وہ وہاں پر موجود رہتی ہے۔ پرانے زمانے میں، اب تو عام طور پر ہاسپٹل میں لے کر جاتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں یہ کوئی ایسی تجربہ کار خاتون ہوتی تھی اور وہ اس کام کو بڑی مہارت کے ساتھ انجام دیتی تھی۔ بچہ پیدا ہونے کے وقت کیا کیا چیزوں کی ضرورت، وہ ان ساری چیزوں کو جانتی، تو اس کا وہاں پر حاضر رہنا ضروری ہوتا ہے۔ دائی کا وہاں پر، دایا بھی کہتے ہیں اس کو، دایا کا وہاں پر حاضر رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر وہ یہاں سے چلی جائے گی، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنے کے لیے اگر چلی جائے گی تو بچے کی جان کا خطرہ ہے، بچہ مر بھی سکتا ہے، اس کے مر جانے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس کو اجازت ہوگی کہ وہ نماز کو قضا کر دے اور بچے پر توجہ دے، اس کے لیے نماز قضا کرنا جائز ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہاں پر ایک دوسرا فرض سامنے آ گیا، یہ یعنی وہ بچے کی جان بچانا یہ فرض ہے، اور دوسری وہ ادھر جو ہے وہاں ڈاکو اور چوروں کا اندیشہ ہے، تو وہاں پر بھی وہ مال وغیرہ کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے، خاص طور پہ جب سفر میں ہو، کیونکہ سفر میں مال اگر نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، تو خود کے ہلاک ہو جانے کا پھر معاملہ پیش آئے گا۔ یعنی وہ سب چوری ہو گیا تو پھر وہ یا منزل پہ بھی نہیں پہنچ پائے گا اور اپنے گھر بھی واپس نہیں آ پائے گا، ممکن ہے راستے کے اندر ہی مال اسباب نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائے۔ آگے سوال کہ وہ کون سا تندرست مسلمان ہے جس سے نمازیں فوت ہو جائیں تو اس پر قضا واجب نہیں؟ تندرست مسلمان، سب سے پہلے غور کریں گے، کیونکہ آدمی بیمار ہے اگر، اور بیماری ایسی ہے کہ اس میں نماز نہیں پڑھ پاتا، جبکہ بیماری میں اگر ہوش و حواس سلامت ہے تو اشارے سے پڑھنے کا بھی حکم ہے، بیماری کیسی بھی ہو اشارے سے پڑھنے کا حکم ہے۔ لیکن کوئی شیخ فانی ایسا کہ اشارے سے بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے، جس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے، اور اس کی پھر پوری زندگی اسی بیماری میں نکل گئی، یہاں تک کہ اسی میں مر گیا، تو اس کا الگ حکم ہے۔ لیکن یہاں بات کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سا تندرست مسلمان، یعنی بیمار بھی نہیں ہے کہ بیماری کی وجہ سے نہ پڑھ سکتا، وہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں مسلمان تندرست ہیں اور اس کے باوجود نمازیں چھوٹ گئی اور اس پر قضا واجب نہیں ہے۔ جواب دیتے ہیں کہ دارالحرب میں کوئی مسلمان ہو، دارالحرب ابھی سمجھاؤں گا، اور اسے احکام شرعیہ، نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ کی اطلاع نہ ہوئی تو جب تک وہاں رہا ان دنوں کی قضا اس پر واجب نہیں۔ دارالحرب یعنی کافروں کا ملک، کافروں کا ملک، اس سے مراد کیا ہے؟ وہاں کافروں کی حکومت بھی ہو، کبھی بھی اسلامی حکومت نہ رہی ہو، اور وہاں پر اسلام کے احکام پر پابندی، اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، وہاں پر اسلام کے احکام کی جانکاری حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، کیونکہ کافروں کی حکومت ہے، کافروں کا ملک ہے، تو دارالحرب میں اس طرح کے معاملات پیش آ سکتے ہیں۔ اور وہاں اگر کوئی مسلمان رہتا ہے، یعنی کوئی مسلمان ہو گیا، یا یوں مان لیجئے کہ دارالحرب سے کبھی باہر نکلا تھا، دارالاسلام میں آیا تھا جہاں اسلام کی حکومت، وہاں آیا تھا اور اسلام سے متاثر ہو کر، پہلے کافر تھا، اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا، پھر اپنے ملک واپس چلا گیا، یہاں صرف اس نے کلمہ پڑھا، باقی کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی کہ نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہے، طریقہ کیا، یہ سب کچھ تفصیل نہیں جانتا تھا، اور دارالحرب واپس چلا گیا۔ تو اب جتنے دن تک وہ دارالحرب میں رہے گا، کیونکہ وہاں پر تو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، وہاں پہ علماء بھی نہیں ہوں گے، کافروں کا ملک ہونے کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے اب یہ معذور سمجھا جائے گا، اور یہ جو اس کی جہالت یہ عذر شرعی ہے، اس لیے اسے پہلے بیان کیا گیا تھا کہ دارالاسلام میں جہالت عذر شرعی نہیں ہے۔ دارالاسلام جو مسلمانوں کا ملک ہو، یا جہاں پر کبھی اسلامی حکومت رہی ہو اور فی الحال اسلام پر عمل کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہو، اور اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع موجود ہوں، جیسے یہاں پر ہندوستان کے اندر اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے کتنے ذریعے موجود، اس کے باوجود اگر یہ کوئی کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا تو یہ بات مانی جائے گی۔ کیوں معلوم نہیں تھا؟ تجھ پر لازم تھا تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، تو نے علم حاصل نہیں کیا تو اب تیری جہالت عذر نہیں ہے، اب تیرا یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ لیکن دارالحرب میں اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا تو یہ بات مانی جائے گی، کیونکہ وہاں پر سیکھنے کے ذریعے نہیں ہوتے، اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے ذریعے نہیں ہوتے، علماء نہیں ہوتے، کتابیں نہیں ہوتی، اس لیے ممکن ہے کہ وہ نہیں جان پایا، اس کو نہیں پتہ چل پایا کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، حج بھی ضروری ہے، زکوٰۃ بھی ضروری ہے، سب شرعی احکام اس تک پہنچ ہی نہیں پائے، تو وہ معذور ہے، اور ایسی صورت میں اگر وہ نماز نہیں بھی پڑھتا ہے تو اس کی قضا اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اس کی قضا اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو یہ دارالحرب کا خاص مسئلہ ہے۔ دارالحرب آپ نے جانا، لیکن آج کے زمانے میں دارالحرب بھی اگر ہے، دارالحرب کا مطلب یہ کہ جہاں پر کبھی بھی اسلامی حکومت نہ رہی ہو، وہ کافروں کی زیر حکومت رہا ہو اور وہاں کافروں کی ہی حکومت رہی ہو، تو ایسے دارالحرب، مثال کے طور پر ہم ابھی نیپال کی بات کریں تو نیپال اگرچہ دارالحرب، وہاں پہ کبھی بھی اسلامی حکومت نہیں رہی، لیکن فی الحال اسلام پر عمل کرنے میں وہاں پہ کوئی پابندی نہیں، مسلمان وہاں پر رہتے بھی ہیں، علماء بھی موجود ہیں کثیر تعداد میں، تو اب یہ دارالحرب کا حکم الگ ہو جائے گا،
یہاں اب پھر وہی بات آ جائے گی. اسی طرح آپ دیکھیں باہر چلے جائیں یورپ کے ممالک جیسے UK وغیرہ میں اور انگلینڈ وغیرہ میں, وہاں پہ چلے جائیں تو وہاں پر بھی اب وہاں تعلیم حاصل کرنے کے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں, اور پھر انٹرنیٹ کا زمانہ, سوشل میڈیا کا زمانہ, آدمی مسلمان ہے اور موبائل اس کے پاس ہے تو موبائل کے ذریعے کیا کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا, موبائل کے ذریعے سب کچھ سیکھا جا سکتا ہے, ساری تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے. تو اب یہاں پر دارالحرب میں بھی اب جہالت عذر نہیں مانی جائے گی, کیونکہ اب تو اس کے پاس کتنے ذریعے آ گئے ٹیکنالوجی کے ترقی کرنے کی وجہ سے, زمانے کے آگے بڑھنے کی وجہ سے. تو اب یہاں پر بھی وہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا, مجھے کسی نے نہیں بتایا. ہاں یہ ممکن ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لیا, صرف اور صرف کلمہ ہی پڑھا ہے, اور نماز کیا ہوتی, نماز کے نام سے بھی واقف نہیں تھا, روزے کے نام سے بھی واقف نہیں تھا, یعنی ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا تب تو سرچ کر پائے گا, تب تو اس کے بارے میں تعلیم حاصل کر پائے گا, ان کا نام معلوم ہوگا. تو جیسے افریقہ کے بہت سارے ممالک میں یہ کیفیت ہے, اور یہ ہم نے دیکھا, ہم خود وہاں گئے تو ہم نے یہ چیز محسوس کی کہ کلمہ پڑھ لیا لیکن کیا اسلام کیا ہے, اسلام کی تعلیمات کیا ہے, نماز کا طریقہ کچھ نہیں معلوم. وہ کچھ لوگ پہنچے اور کلمہ پڑھا کہ پھر وہ تو اپنے گھر چلے آئے واپس, جیسے کچھ پاکستان کے علماء پہنچے, یا جو ہے کہ یہ اس طریقے سے یہ گمراہ بد مذہب قسم کے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں. تو وہ لوگ گئے, جماعتی لوگ گئے, دیوبندی وہاں بھی گئے, اور انہوں نے کلمہ, ان کا دورہ تھا 30 دن کا, ان کا دورہ تھا 3 مہینے کا تھا, وہ 3 مہینے ان کے مکمل ہوتے, یہ تو گھر واپس آ گئے, ان کو کلمہ پڑھا, ان کی تعلیم ہی مکمل نہیں ہو پائی تھی, اور آج ان کو نماز پڑھنا بھی نہیں آتا. تو اب وہ معذور ہے, کیونکہ اب ان کے پاس دوسرا کوئی ذریعہ نہیں جو سکھا سکتے تھے, وہ تو یہاں گھر واپس آ گئے ہیں. اب وہاں نہ علماء موجود ہیں, نہ ان کے پاس کتابیں موجود ہیں, اگر کتابیں لا کر دے بھی تو وہ ان کی زبان ہی الگ ہے. تو وہاں ایسی صورت میں ان کی جہالت عذر مانی جائے گی. بہرحال اس کی بہت تفصیل ہے. آگے سوال ہے کہ وہ کون سا مریض ہے جس سے نمازیں فوت ہو جائیں تو اس پر قضا نہیں. جواب, ایسا مریض کہ جو اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. میں نے ابھی عرض کیا کہ مریض ہے لیکن اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے, تو اس پر لازم ہے کہ اشارے سے نماز پڑھے. لیکن کبھی کوئی بیماری ایسی ہو سکتی ہے کہ اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا, اگر یہ حالت پورے 6 وقت تک رہی, یعنی پوری 6 نمازوں کے وقت تک یہی حالت رہی, تو اس حالت میں جو نمازیں فوت ہوئی ہیں ان کی قضا اس پر واجب نہیں. تو اسی سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اگر 6 وقت سے کم یہ حالت رہی, پھر صحیح ہو گیا, بیماری دور ہو گئی, تو اب وہ 5 وقت کی نماز یا 4 وقت کی, 3 وقت کی نماز اس کی قضا کرنی پڑے گی. لیکن پورے اس عذر نے, اس مرض نے, اس بیماری نے, اور یہ بیماری ایسی کہ جس میں اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا, اس بیماری نے پوری 6 وقت کی نمازوں کے وقت کو گھیر لیا, 6 نمازوں کے وقت کو گھیر لیا. اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فجر کا وقت جہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں ختم ہوتا ہے یہ ایک وقت ہوا, ظہر کا وقت جہاں سے شروع ہوتا ہے پھر ختم ہوتا ہے دوسرا وقت, اس طرح 3 4 5 6 نمازوں کا وقت پورا اسی میں نکل گیا, اور اشارے سے نماز پڑھنے کی بھی طاقت اس کے اندر نہیں آئی. تو اب یہ نمازیں, ان نمازوں کی قضا اس پر واجب نہیں ہے. آگے سوال ہے کہ جس پر قضا نمازیں ہوں کیا وہ انہیں چھوڑ کر سنن اور نوافل پڑھ سکتا ہے؟ بڑا واضح مسئلہ ہے, کیونکہ دیکھیں نفل نماز کا حکم کیا ہے کہ پڑھیں تو ثواب, نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں. اور سنت یعنی سنت غیر موقدہ کا بھی یہی حکم ہے, سنت غیر موقدہ بھی اگر پڑھیں تو ثواب ہے, نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن فرض نماز کا حکم ہے کہ پڑھنا ضروری, چھوڑنا گناہ حرام ہے, گناہ کبیرہ. تو اب ایک ضروری چیز کو چھوڑ کر کوئی غیر ضروری چیز کرے, یعنی نفل نماز کو پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. پڑھے تو ثواب, نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ چھوڑنے کی عادت بھی بنا لے تب بھی کوئی گناہ نہیں. ہمیشہ چھوڑتا رہے نفل نماز, یا ہمیشہ سنت غیر موقدہ کو چھوڑتا رہے, کوئی گناہ نہیں ہے. تو فرض نماز جو چھوٹی ہو اس کی جگہ پہ وہ نفل نماز پڑھے جا رہا ہے, تو ایک ضروری کام کو چھوڑ کر غیر ضروری کام کر رہا ہے جس کو چھوڑنے کی اجازت ہے, جبکہ فرض نماز کو چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے, کسی صورت میں گنجائش نہیں ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے اس کو کیا کرنا چاہیے, نفل نماز کی جگہ پہ یا سنت غیر موقدہ کی جگہ پہ فرض نماز جو اس کی چھوٹی ہوئی, جو قضا ہو گئی, اس کو پڑھنا چاہیے. یہ اس کے لیے لازم اور ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ قضا نمازیں نوافل سے اہم ہے, نوافل سے زیادہ ضروری ہے. یعنی جس وقت نفل پڑھتا ہے انہیں چھوڑ کر ان کے بدلے میں قضائیں پڑھے کہ بری ذمہ ہو جائے, کیونکہ نفل نماز نہیں پڑھی تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا, اس پر پکڑ نہیں ہوگی. لیکن فرض نماز ذمے میں باقی رہ گئی اور اسی حالت میں مر گیا تو مواخذہ ہوگا, پکڑ ہوگی کہ فرض نماز کیوں نہیں پڑھی تھی, تاکہ یہ نفل کی جگہ پر فرض پڑھے تاکہ بری ذمہ ہو جائے. البتہ تراویح اور 12 رکعت سنت موقدہ یہ نہ چھوڑے, کیونکہ میں نے عرض کیا سنت غیر موقدہ کی جگہ پہ وہ قضا پڑھے, لیکن سنت موقدہ تو پڑھتا رہے گا. سنت موقدہ چونکہ اس کی تاکید آئی ہے, سنت موقدہ کی تاکید آئی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
مواظبت کے ساتھ پڑھا ہے، کبھی کبھی بیان جواز کے لیے چھوڑا ہے، لیکن ہمیشگی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمازیں پڑھی ہیں، اس لیے سنت موقدہ جو 12 رکعتیں بنتی ہیں ان کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں، سنت غیر موقدہ کی جگہ پہ اور نفل کی جگہ پہ اس کو فرض نمازیں جو چھوٹی ہوئی ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ آگے سوال یہ کہ نماز فجر قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو بلا ضرورت شرعیہ رات دیر تک جاگنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ بلا وجہ ایسے ہی گپے شپے مارتے ہوئے بکواس کرتے، فالتو کی باتیں کرتے ہیں اور اسی میں پوری رات گزار دیتے ہیں، یا اسی میں 2 بج جائیں گے، 3 بج جائیں گے، اور پھر سوئیں گے تو ظاہر سی بات ہے صبح اٹھنے میں ان کو پریشانی ہوگی، فجر کی نماز میں اٹھ نہیں پائیں گے، اس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ یہ تو وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ان کو اس بات کا لحاظ ہوگا، یا وہ سوچیں گے کہ میں فجر کی نماز میں اٹھ پاؤں گا کہ نہیں اٹھ پاؤں گا اگر رات میں دیر تک جاگتا رہا تو۔ جن لوگوں کو کوئی خیال ہی نہیں نماز پڑھنے کا وہ کیوں سوچیں گے اس بارے میں؟ جن لوگوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے تو وہ اس بات کے بارے میں کیوں سوچیں گے کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے گی یا قضا نہیں ہوگی، مجھے جلدی سو جانا چاہیے، وہ یہ کیوں سوچے گا؟ جس کو نمازوں کا خیال ہی نہیں ہے، جو اور نمازیں نہیں پڑھتا، اس کو فجر کی نماز کا کیا خیال آئے گا؟ تو یہاں تو بات ان لوگوں کی چل رہی ہے جو پڑھتے ہیں نماز، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تو ان کو رات کو دیر تک جاگنا نہیں چاہیے، جس کی وجہ سے یہ اندیشہ ہو جائے کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز قضا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو بلا ضرورت شرعیہ رات دیر تک جاگنا ممنوع ہے، اور بلا ضرورت شرعیہ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی شرعی ضرورت ہو تو جاگنے کی اجازت ہے، جیسے مسئلے مسائل کی بات چل رہی ہے، دینی گفتگو چل رہی ہے، ضروری بیان اور تقریر ہو رہی ہے، تو یہ کچھ چیزیں جو سیکھنے سکھانے کی بات، دین کی معلومات، دین پہنچایا جا رہا ہے، دین کا پیغام پہنچایا، اصلاح کا کام ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں اگر کچھ دیر ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں بھی تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے، اور اس میں بھی اتنا زیادہ لیٹ نہیں ہو جانا چاہیے کہ پھر سب کی نمازیں قضا ہو جائے، کیونکہ آپ دین کا پیغام دے رہے ہیں، دین کی خدمت وقت کی بات کر رہے ہیں، اور دین کی تعلیم عام کر رہے ہیں، اور پھر وہی جو سیکھنے کے لیے آپ کے مجمع میں آئے تھے وہ فجر کی نماز میں سو ہی رہ گئے، تو آپ کے دین سکھانے کا کیا مطلب ہوا؟ تو 12 بجے تک یہ سارے معاملات نپٹ جانے چاہیے۔ جو پروگرامات ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں ان کا سسٹم ہی یہ ہونا چاہیے کہ 12 بجے تک جو ہے یہ پروگرام سارا جو ہے سمیٹ لیا جائے، اور اسی میں جو کچھ بھی پیغام دینا ہے وہ پیغام دے دیا جائے، اور اس کے بعد پروگرام کو ختم کیا جائے، تاکہ فجر کی نماز کسی کی قضا نہ ہونے پائے۔ یہ بات، اس کا لحاظ ضروری ہے۔ تو یہاں پر یہ کچھ باتیں قضا نمازوں کے تعلق سے بیان کی گئی، اور آگے بھی بہت اہم باتیں ہیں، بہت ایسی ضروری باتیں ہیں کہ ایک دن کی قضا نمازوں کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، اور آگے سوال ہے کہ جس نے کبھی نمازیں ہی نہ پڑھی ہوں تو وہ قضائے عمری کیسے کرے گا، اور اس کو معلوم ہی نہیں کہ کون سی نماز قضا ہوئی۔ جیسے مثال کے طور پر 20 سال تک، 25 سال تک، 30 سال کی عمر تک اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، کوئی نماز نہیں پڑھی، یا صرف جمعہ کی نماز پڑھتا رہا، 5 وقت کی نمازیں وہ چھوڑتا رہا، اب اس کو سمجھ آئی اور اس کو احساس ہوا کہ مجھے جو چھوٹی ہوئی نماز ہے وہ اب پڑھنی چاہیے، تو وہ کیسے پڑھے گا، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اور جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں وہ کیا کرے، اور قضا اور ادا کی تعریف کیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ادا اور قضا کا مطلب کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں آئندہ درس میں شامل کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔